بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جھگڑا چھوڑنے کا عجیب واقعہ۔ شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ اپنے خطابات میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کی پوری زندگی میں اس حدیث کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ اس حدیث پر عمل کرنے کا ایک آنکھوں دیکھا حال مشاہدہ ہے۔ جھگڑا ختم کرنے کی خاطر بڑے سے بڑا حق چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں جس پر آج لوگوں کو یقین کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ یہ دارالعلوم جو اس وقت کورنگی میں قائم ہے، پہلے نانک واڑہ میں ایک چھوٹی سی عمارت میں قائم تھا۔ جب کام زیادہ ہوا تو اس کے لیے وہ جگہ تنگ پڑ گئی۔ وسیع اور کشادہ جگہ کی ضرورت تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوئی کہ بالکل شہر کے وسط میں حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑی اور کشادہ جگہ مل گئی اور دارالعلوم کراچی کے نام الاٹ ہو گئی۔ اس زمین کے کاغذات مل گئے، قبضہ مل گیا اور ایک کمرہ بھی بنا دیا گیا، ٹیلی فون بھی لگ گیا۔ اس کے بعد دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھتے وقت ایک جلسہ تسیح منعقد ہوا جس میں پورے پاکستان کے بڑے بڑے علماء حضرات تشریف لائے۔ اس جلسہ کے موقع پر کچھ حضرات نے جھگڑا کھڑا کر دیا کہ یہ جگہ دارالعلوم کو نہیں ملنی چاہیے بلکہ فلاں کو ملنی چاہیے تھی۔ اتفاق سے جھگڑے میں ان لوگوں نے ایسے بعض بزرگوں ہستیوں کو بھی شامل کر لیا جو حضرت والد صاحب کے لیے باعث احترام تھیں۔ والد صاحب نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ یہ جھگڑا کسی طرح ختم ہو جائے، لیکن وہ ختم نہیں ہوا۔ والد صاحب نے یہ سوچا کہ جس مدرسے کا آغاز ہی جھگڑے سے ہو رہا ہے تو اس مدرسے میں کیا برکت ہوگی۔ چنانچہ والد صاحب نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ میں اس زمین کو چھوڑتا ہوں۔ منتظمہ نے یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے حضرت والد صاحب سے کہا کہ حضرت، یہ آپ کیسا فیصلہ کر رہی ہیں؟ اتنی بڑی زمین، وہ بھی شہر کے وسط میں، ایسی زمین ملنا بھی مشکل ہے۔ اب جب کہ یہ زمین آپ کو مل چکی ہے، آپ کا اس پر قبضہ ہے، آپ ایسی زمین کو چھوڑ کر الگ ہو رہے ہیں۔ حضرت والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ میں مجلس منتظمہ کو اس زمین کے چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتا، اس لیے کہ مجلس منتظمہ در حقیقت اس زمین کی مالک ہو چکی ہے۔ آپ حضرات اگرچہ تو مدرسہ بنا لیں، میں اس میں شمولیت اختیار نہیں کروں گا، اس لیے کہ جس مدرسے کی بنیاد جھگڑے پر جا رہی ہو، اس مدرسے سے مجھے برکت نظر نہیں آتی۔ پھر حدیث سنائی کہ جو شروع میں گزری ہے اور جھگڑے سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا دارالعلوم بنانا فرض نہیں ہے، مسلمانوں کو پھوٹ سے بچانا فرض عین ہے، اور فرمایا آپ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کے بیچوں بیچ ایسی زمین کہاں ملے گی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ میں گھر دلواؤں گا۔ یہ کہہ کر اس زمین کو چھوڑ دیا۔ آج کے دور میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے کہ کوئی شخص اس طرح جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنی بڑی زمین چھوڑ دے، لیکن جس شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر کامل یقین ہے، وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ چند ہی مہینوں بعد
اس زمین سے کئی گنا بڑی زمین عطا فرما دے جہاں آج دارالعلوم قائم ہے۔ یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مثال بیان کی ہے، ورنہ حضرت والد صاحب کو ہم نے اپنی ساری زندگی حتی المکان اس حدیث پر عمل کرتے دیکھا۔ ہاں، البتہ جس جگہ دوسرا شخص جھگڑے کے اندر پھانسی لے اور دفاع کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو وہ الگ بات ہے۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں شخص نے یہ بات کہی تھی، فلاں نے ایسا کیا تھا، اب ہمیشہ کے لیے اس کو دل میں بٹھا دیا اور جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ آج ہمارے پورے معاشرے کو اس چیز نے تباہ کر دیا اور یہ جھگڑا انسان کے دین کو موڑ دیتا ہے اور انسان کے باطن کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے آپس کے جھگڑوں کو ختم کر دو، اور اگر دو مسلمان بھائیوں میں جھگڑا دیکھو تو ان کے درمیان صلح کرانے کی پوری کوشش کرو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔